حبنا للدعوة لله رب العالمين حبنا للدعوة لله رب العالمين حبنا للدعوة لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی کے جوہر، یہ میرے سامنے شیخ الاسلام ثانی امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی کتاب اعلام الموقعین ہے۔ یہ الحمدللہ عربی میں، اردو میں عام دستیاب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے سامنے اردو والا نسخہ ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 ہے۔ مفتی کے جوہر، اس کتاب میں امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے مفتی اور فتویٰ کے حوالے سے بڑی بحوث کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر طالب علم کو، خصوصاً علماء کرام کو، یہ کتاب تو ضرور پڑھنی چاہیے، بارہا پڑھنی چاہیے کہ اٹھے نوجوان جو اعلام الموقعین کا خلاصہ تیار کر دے۔ یہ ماشاءاللہ بڑی ہی قیمتی کتاب ہے۔ اس کے اہم فوائد کوئی بھائی الگ کر کے مجھ سے رابطہ کرے، انشاءاللہ ہم دار ابن بشیر کی طرف سے اس کو ہم شائع کریں گے۔ بہرحال مفتی کے جوہر، امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ جو حافظ محمد جوناگڑی رحمہ اللہ اپنے وقت کے بڑے عظیم محدث، محقق، مترجم اور شیخ الحدیث رحمہ اللہ تھے، فرماتے ہیں چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے احکام کی تبلیغ کی اصل اس پر ہے کہ جو پہنچانا چاہتا ہے اس کا علم ہو اور پھر سچائی کامل ہو۔ اس جملے پہ غور کریں، میں اپنی طرف سے شرح کرنا چاہتا ہوں، جو پہنچانا چاہتا ہے اس کا علم ہو، یعنی جو فتویٰ دینا ہے، جو تبلیغ کرنی ہے، اس کا کامل علم ہونا چاہیے اور پھر سچائی کامل ہو۔ اللہ اکبر۔ 100% سچائی پر مبنی اس علم کو آگے شیئر کر دے، فتویٰ لکھ دے، کتاب لکھ دے، تبلیغ کر دے۔ سچائی کامل ہو، علم ہو پھر سچائی کامل ہو۔ اللہ اکبر۔ علم کے نام پر جھوٹ، بے دینی عام پھیلائی جا رہی ہے۔ سچائی کامل شرط ہے، علم ہو پھر سچائی کامل ہو۔ پھر لکھتے ہیں روایت اور فتویٰ دونوں کے لیے علم و صداقت کا وصف ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت میں، فتویٰ میں علم بھی ہونا چاہیے، صداقت بھی ہونی چاہیے کہ جو پہنچائے اس کا صحیح علم ہو اور ساتھ ہی سچائی بھی ہو، ساتھ ہی اچھے طریقے کا پابند، خوش اخلاق، نیک سیرت، اپنے اقوال و افعال میں درستی اور عدل و انصاف والا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور داخل خارج، چھپے کھلے ہر حال میں دل، زبان، ظاہر باطن یکساں رکھنے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے قول الفعل میں تضاد نہ ہو، اس کا ظاہری باطنی ہر لحاظ سے وہ یکساں انسان ہو جو فتویٰ دے رہا ہے۔ خیال فرمائیے کہ جب شاہی پیغام پہنچانے والا شخص بڑی قدر و منزلت والا اور لائق عزت و اکرام ہوتا ہے تو آسمان و زمین اور کل کائنات کے مالک اللہ تعالی کے پیغام پہنچانے والا کتنا کچھ بلند مرتبہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت کمال جملہ ہے، دوبارہ پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب شاہی پیغام پہنچانے والا یعنی قرآن و سنت
یہ اللہ احکم الحاکمین کا پیغام ہے، یہ کائنات کے شہنشاہ کا پیغام ہے۔ جب شاہی پیغام پہنچانے والا شخص بڑی قدر و منزلت والا لے کے عزت و اکرام ہوتا ہے تو آسمان و زمین اور کل کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے والا کتنا کچھ بلند مرتبہ ہوگا۔ بس ایسی علماء کو بھی لائق ہے کہ اپنے منصب کی قدر و توقیر کریں اور اپنے اعلیٰ مرتبے کی دیکھ بھال رکھیں اور حق کے بیان سے کبھی نہ رکیں۔ مفتی کا کام ہے حق بیان کرے، خواہ باپ کے خلاف ہو، ماں کے خلاف ہو، کسی کے بھی خلاف کیوں نہ ہو، اسے حق بیان کرنا چاہیے۔ اللہ ان کی حفاظت و نصرت فرمائے گا۔ خیال تو فرمائیے، یہ منصب وہ منصب ہے جو رب العزت نے اپنے لیے بھی پسند فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہے کہ لوگ تجھ سے فتویٰ دریافت کرتے ہیں تو کہہ دے کہ سنو، خود اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، مفتی کو اس کا بھی ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کس کا نائب بن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسے یقین رکھنا چاہیے کہ کل قیامت والے دن اس سے باز پرس ہونی ہے اور اسے اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا پیرا اعلام الموقعین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29 سے میں نے پیش کیا ہے۔ یہ کتاب عربی میں، اردو میں عام متداول ہے۔ یہ کتاب خریدی جائے اور اس کو پڑھا جائے۔ گوگل نیٹ پر لکھیں اعلام الموقعین، عربی لکھ لیں، اردو لکھ لیں، یہ عام دستیاب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو کتاب ہر عالم دین کو پڑھنی چاہیے۔ فتویٰ کلاس کے علماء کرام سے میری گزارش ہے، اس مکمل کتاب کو پڑھیں، اس کا خلاصے تیار کریں۔ جو خلاصہ ہمیں پسند آئے گا، ممتاز ہوگا، وہ ہم شائع کریں گے ماشاءاللہ۔ اس میں اور بھی زیادہ کافی بحوث ہیں فتویٰ کے حوالہ سے، وہ ہم آہستہ آہستہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مفتی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔